ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں رسول کے پاس آئی اور رسول کے پاس آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے گزشتہ انبیاء کی کتابوں کو پڑھا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر نبی کے وصی کے لیے کوئی نہ کوئی علامت، کوئی نہ کوئی نشانی ہے، تو آپ کے وصی کی نشانی کیا ہے؟ آپ کے وصی کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو صاف کیا اور اس پتھر کو گویا جو لفظ استعمال ہوا ہے یعنی گوندھا، یعنی وہ پتھر گویا مثال کے طور پر کسی جگہ سے نکلا ہوا تھا، اس کو صاف کیا، اس کو اوپر سے برابر کیا، مساوی کیا، اور کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ نے اپنی انگوٹھی سے اس پتھر پر مہر لگائی۔ موم نہیں ہے عزیزوں، پتھر ہے، پتھر پر نشان نہیں پڑتا ہے، موم پر نشان پڑتا ہے، لیکن یہ نبی کے ہاتھ کی قدرت ہوا کرتی ہے کہ جہاں پتھر بھی موم میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے، کہ انگوٹھی سے مہر لگائی اور مجھے دیا اور کہا کہ اے ام سلمہ، جو بھی میرے بعد یہ کام کرے، جو بھی میرے بعد یہ کام کرے وہ میرا وصی ہوگا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی، وہ پتھر میرے پاس محفوظ تھا، موجود تھا، میں نے ایک دن امیر المومنین سے کہا کہ آپ بتائیے کہ انبیاء کے اوصیاء کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ توجہ فرمائیے، علم نبوت کی بے قراری کو دیکھیے، علم نبوت کے اتصال کو دیکھیے۔ امام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان کا وصی عالم ہونا چاہیے، ان کا وصی شجاع ہونا چاہیے، ان کے وصی کے اندر تقوی ہونا چاہیے، جو جو خصوصیات لازم ہے، ضروری ہیں، اس کا بیان ہو سکتا تھا، لیکن عزیزوں میں نے آپ کے سامنے 2 دن پہلے کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ امام معصوم جب ہدایت کرتا ہے تو نفس انسانی کو ملاحظہ کر کے ہدایت کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ سامنے والا کیا الجھن لے کر کے آیا ہے۔ اگر ام سلمہ کے علاوہ کوئی اور سوال لے کر کے آتا تو اسے کسی اور طرح جواب دیا جاتا، لیکن اسے رسول نے کچھ اور بتایا ہے، اسی لیے علی نے کوئی اور جواب نہیں دیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں علی نے بھی پتھر اٹھایا، علی نے بھی پتھر اٹھایا، اور عزیزوں عجیب مرحلہ ہے، ذرا آپ اس مرحلے پر توجہ کیجئے، غور و فکر کیجئے کہ پتھر ممکن تھا کہ دوبارہ سے پتھر، ہر پتھر تو نوکیلا نہیں ہوتا، ہر پتھر تو کثیف نہیں ہوتا، گندا نہیں ہوتا، لیکن کہا کہ علی نے پتھر اٹھایا، صرف مہر لگانے میں نبی جیسے نہیں ہیں، کہ جیسے نبی نے صاف کیا تھا ویسے صاف کیا، جیسے نبی نے اپنے ہاتھ سے دبا کر اسے برابر کیا تھا ویسے برابر کیا، اور جیسے نبی نے مہر لگائی تھی ویسے مہر لگائی۔ اور اب اس کے بعد ام سلمہ کہتی ہیں یا علی، اور اب اس کے بعد ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں یہی پتھر لے کر حسن کے پاس گئی، حسن نے بھی ویسے ہی اٹھایا، ویسے ہی صاف کیا، ویسے ہی برابر کیا، ویسے ہی مہر لگائی، حسین نے بھی اس کام کو اسی طرح انجام دیا، یہاں تک کہ کہا کہ جب سید سجاد مدینہ واپس آئے اور میں نے جا کر کے یہی سوال کیا کہ بتائیے نبی کے وصی کی علامت کیا ہوتی ہے، تو سید سجاد نے بھی وہی پتھر اٹھایا، ویسے ہی صاف کیا، ویسے ہی ہاتھ سے برابر کیا اور ویسے ہی مہر لگائی۔ تو علم نبوت کا عالم یہ ہے کہ صرف مہر کے مرحلے پر ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ پتھر اٹھانے کے مرحلے پر، گرد ہٹانے کے مرحلے پر، صاف کرنے کے مرحلے پر، برابر کرنے کے مرحلے پر، ہر مرحلے پر ایک جیسا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ نبوت کا علم ہے، کتابی علم نہیں ہے جو کسی کے پاس کچھ آئے، کسی کے پاس کچھ آئے، علم نبوت جیسا ہے ویسا نازل ہوتا چلا جاتا ہے۔